الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے الیکشن اور آدم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 27 رجب 1445 ہجری اور 8 فروری 2024 عیسوی ہے۔ آج پاکستان میں الیکشن کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے اور بہتر رزلٹ، اچھا نتیجہ نکلے۔ الیکشن کے حوالے سے آج ہم پھر اسی موضوع پر بات کریں گے کہ حزب الشیطان خلافت اور سجدے کے معاملات کو الگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، حزب الشیطان کو کم تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نظام حکومت اور نظام خلافت میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو حزب الشیطان آپ کو نہیں گھسنے دے گا کہ کہیں آپ قرآن لاگو نہ کر دیں۔ تو آج ہم تیسرے پروگرام میں اس ازمپشن پر آگے بڑھتے ہیں کہ جی بالکل ایمانداری والے الیکشن ہوئے اور لوگ صوبائی اور قومی اسمبلی میں پہنچ گئے اور پھر آگے سینٹ اور پھر صدر۔ آج ہم ان اداروں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسمبلی ممبران کے لیے آج جو معیار قرار دیا گیا ہے BA پاس ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ گورے کے چھوڑے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ جو نام نہاد تعلیمی ادارے، ان سے اگر آپ، ٹھیک ہے، سر سید کی تعریفیں پڑھ کے وہ سر سید جس نے دہشت گرد کی نوکری خود بھی اختیار کی اور لوگوں کو بھی کہا کہ اس دہشت گرد کی نوکری کرو، ٹھیک ہے، اس دہشت گرد کی تعریفیں پڑھا کے جناب 10 سال میٹرک کرواتے ہیں، پھر مزید تعریفیں اس کی سر سید جیسے دہشت گردوں کے سہولت کار کی پڑھا کے پھر FA FSC کرواتے ہیں، پھر BA BSc، وہ سارا پروسیس ہے جی یہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ 14 سال کے اس پروسیس میں سے گزرے اور آپ نے جناب گورے کا سبق پڑھ لیا، آپ BA پاس ہو گئے، تو جی اب آپ اہل ہیں صوبائی یا قومی اسمبلی میں الیکشن لڑنے کے لیے، آپ اہل ہو گئے ہیں، یعنی کہ آپ کا علمی معیار BA ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو جب یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے تو پھر قانون سازی اسلام کے نام پہ ہونی چاہیے، لہٰذا قانون ساز کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اور قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور آج کی قرآن و حدیث کی تشریح و تفسیر اور فقہ وغیرہ کے علوم سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کو بغیر ہسٹری اور تاریخ پڑھے سمجھنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جغرافیہ یا علم الرجال اور دیگر کئی علوم ہیں جو قرآن پاک سے منسلک ہیں، لیکن اصل قرآن پاک ہے۔ تو کیا یہ BA پاس صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران، کیا ان میں سے سوائے چند ایک کے، الا ماشاء اللہ چند ایک کے علاوہ، باقی یہ جو سینکڑوں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہر صوبے کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تعداد دیکھیں سینکڑوں میں، قومی اسمبلی کی تعداد تقریباً 300 کے لگ بھگ، تو یہ جو 1200 کا یہ جتھا بننا ہے، اس میں چلیں جی چند ایک تو ٹوٹکے آٹے میں نمک کے برابر عالم دین ہوں گے، لیکن باقی جو ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ سب لوگ واقعی میں قرآن پاک کا حقیقی علم رکھتے ہیں؟ ایسا علم کہ جس کی بنیاد پر یہ 14 صدیوں سے آگے بڑھ کر کے نیا قانون بنا سکیں، نئی قانون سازی کرنے کا جو اہلیت کا معیار ہے، کیا ان BA پاس لوگوں میں موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سب فراڈ چل رہا ہے، اس فراڈ کو ہم نے سمجھنا بھی ہے اور اس کا حل بھی کرنا ہے، اور اس کا حل یہ خفیہ رائے شماری میں نہیں ہے۔ اچھا، اور آگے آپ یہ سن لیں بات، خفیہ رائے شماری سے بھی بات سن لیں کہ آج یہ ایک ووٹ کی پرچی کاغذ دے دیا جاتا ہے، آپ اس پہ ٹھپا لگائیں، اس کو طے کریں، اندر چھپے ہوئے وہ کیبن میں، ٹھیک ہے، جس پردہ لٹک رہا ہوتا ہے، آپ اس میں جا کے سٹیمپ لگائیں اور بیلٹ باکس میں ڈال دیں۔ جب آپ بیلٹ باکس پہ سٹیمپ کر کے باہر آ گئے، شام تک سب لوگوں نے ووٹ ڈال دیے، شام کو جب گنتی ہوگی تو وہ کاغذ نکالے جائیں گے۔ اب یہ کاغذ ہے اور کسی ایک ڈبے پہ کوئی ایک مہر لگی ہوئی ہے، فار ایگزامپل یہاں لگی ہے، یہاں لگی ہے، کسی پہ بھی ایک پیپر پہ ایک مہر لگی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ افضل نے لگائی، اشرف نے لگائی، جاوید نے لگائی، کس نے لگائی، کوئی پتہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ جی خفیہ رائے شماری ہے. اب خفیہ رائے شماری میں سے ہی ہارس ٹریڈنگ کی ٹرم نکلی تھی. ٹھیک ہے. جب کہ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نظام بیعت ہوگی، سب کے سامنے ہوگی. مرد جو ہے وہ مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرے گا، اور اگر خواتین نے بیعت کرنی بھی ہے تو وہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کپڑے کا رومال کا ایک سرا عورت پکڑ لیتی تھی اور ایک سرا کپڑے کا استاد یا پیر و مرشد پکڑ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ بیعت کا یہ انداز تھا. اور اگر کپڑا نہ بھی ہو تو آمنے سامنے، یعنی جیسے نکاح کے معاملات ہیں جب و قبول کا کہ بھئی تم قبول کرتے ہو؟ ہاں بھی میں قبول کرتا ہوں. تو ایسے ہی بیعت ہوا کرتی تھی کہ عورت نے اگر بیعت کرنی ہے تو وہ بھی با پردہ ہو کے، ٹھیک ہے، پردے کے احکامات کرتے ہوئے وہ بات چیت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لیا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا کرتے تھے. اور بیعت عورتوں کی بھی ہوئی ہے، مردوں کی بھی ہوئی ہے. مردوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرتے تھے. اسی لیے قرآن پاک میں بیعت رضوان کا ذکر ہے، حتیٰ کہ اس بیعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ید اللہ کا ذکر کرتا ہے. حالانکہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن وہاں پہ بیعت رضوان میں اللہ اپنے ہاتھوں کا بیان ارشاد فرماتا ہے، ید اللہ. تو ابھی ہم اس یعنی بحث میں نہیں جائیں گے. ابھی ہم الیکشن پہ آ جاتے ہیں کہ اگر بیعت میں خفیہ رائے شماری کا یہ ہارس ٹریڈنگ کا دجل ختم کرنا ہے تو ہمیں اسلام کے نظام بیعت کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ اسلام نے یہ حل صدیوں سے دیے رکھا ہے. آج تک بھی لاگو ہے، لیکن کہاں لاگو ہے؟ جہاں عبادت ہے، جہاں سجدہ ہے، جہاں مسجد ہے، جہاں مذہبی مرکز ہے، وہاں پہ تو بیعت کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ جھوٹا پیر سچا پیر، یہ اس بحث میں نہ پڑیں ابھی. ٹھیک ہے. یہ بھی تو تھا نا کہ جھوٹے پیر کی وجہ سے سچے پیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جیسے فرعون نے بھی تو کہا تھا نا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. تو جب فرعون نے اپنے رب ہونے کا اقرار کیا، اعلان کیا، ٹھیک ہے، تو کیا اب ہم فرعون کے اس خدائی دعوے کی وجہ سے سچے رب کو ماننا چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو جھوٹے پیر کی وجہ سے سچے پیر کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جھوٹے خدا کی وجہ سے سچے رب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ایسے ہی یہاں پہ اب آپ دیکھیں خلافت کا نظام، عبادت کا نظام. تو جہاں پہ عبادت کا سلسلہ ہے، مسجد مدرسہ وغیرہ، وہاں پہ تو بیعت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. لیکن جہاں نظام حکومت اور نظام خلافت ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے، وہاں پہ خفیہ رائے شماری کو ڈال دیا گیا ہے، جس میں سے کہ ہارس ٹریڈنگ جیسی اصطلاحات نکلتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ سجدہ آدم کے سبق ہمیں کیسے کیسے قرآن اور اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں کہ بھائی اگر جعلی الیکشن سے نجات پانی ہے، الیکشن کی یہ تباہ کاریوں کے جو بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ خفیہ رائے شماری کے دجل سے بچنا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ بھائی کھلی بیعت ہوگی. یعنی ٹھیک ہے، دو یہ مقابلے والے کونسلر تھے یا ایم پی اے ایم این اے کوئی بھی تھے، ان کو لا کے سامنے کھڑا کرو، 2 ہیں یا 10 ہیں، یہ سب کھڑے ہو جائیں، اور جتنے بھی محلے دار ہیں وہ سارے آئیں اور گروپ کی صورت میں کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، بیعت کریں. سب کو پتہ لگ جائے کہ یہ محلے کے 50 بندے اس کے ساتھ ہیں، یہ 100 بندہ اس کے ساتھ ہے، یہ 400 بندہ اس کے ساتھ ہے. یہ کھلا نظام بیعت، یہ خفیہ رائے شماری کے دجل کا توڑ ہے، اور یہ حل اسلام ہی میں موجود ہے، صرف لاگو کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلی چند باتیں اگلے پروگرام میں. فی الوقت آج کی اس بات کا خلاصہ نظام بیعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.